دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں عدنان آن لائن کلاس .net رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو عدنان آن لائن کلاس .net کی جانب سے عدنان احمد کا سلام قبول ہو۔ اس لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کرنے چلے ہیں ٹرانسمیشن میڈیا کے بارے میں۔ بہت ہی اہم ٹاپک ہے ڈیٹا کمیونیکیشن میں۔ کہیں بھی آپ ڈیٹا کمیونیکیشن کا سبجیکٹ پڑھ رہے ہوں وہاں ٹرانسمیشن میڈیا نہ ہو یہ ناممکن ہے۔ ٹیلی کمیونیکیشن ہو، ڈیٹا کمیونیکیشن ہو، اس میں بہت ہی اہم ٹاپک ٹرانسمیشن میڈیا ہے۔ ٹرانسمیشن میڈیا کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کوئی سگنل ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا ہے، کوئی ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے ایک سائٹ سے دوسری سائٹ کو، یا کمپوننٹ اے سے کمپوننٹ بی کو کوئی آپ نے کوئی چیز بھیجنی ہے تو ہم کس ذریعے سے بھیجیں گے، تو اسے کہتے ہیں جی ٹرانسمیشن میڈیا۔ اگر ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو ٹرانسمیشن میڈیا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ ایک فزیکل پاتھ ہوتا ہے، یہ ایک جگہ ہے، فزیکل پاتھ ہے بٹوین دا ٹرانسمیٹر اینڈ دا ریسیور، ٹرانسمیٹر اور ریسیور کے درمیان، یعنی کہ ایک بھیجنے والا اور ایک ریسیو کرنے والا، اس کے درمیان ایک رستے کا نام ہے ٹرانسمیشن میڈیا جو ہے، ایک پاتھ ہے۔ تو اسے اٹ از آلسو کالڈ چینل، اسے چینل بھی کہتے ہیں، اسے چینل بھی کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ٹرانسمیشن میڈیا از اے چینل یا اٹ از اے ڈیجیٹل پاتھ تھرو وچ ڈیٹا از سینڈ فرام ون پلیس ٹو اندر۔ تو اگر دیکھا جائے ٹرانسمیشن میڈیا کی بیسیکلی بنیادی طور پر دو بنیادی قسمیں ہیں۔ تو اگر آپ یہ چارٹ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی ٹرانسمیشن میڈیا ہیز اے ٹو مین کیٹیگریز، ایک ہے جی گائیڈڈ میڈیا، دوسرا ہم کہلاتا ہے جی ان گائیڈڈ میڈیا۔ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، گائیڈڈ میڈیا اور ان گائیڈڈ میڈیا۔ گائیڈڈ میڈیا نام سے ظاہر ہے ایسا میڈیا ٹائپ جس میں کوئی چیز موجود ہو، کوئی فزیکل چیز موجود ہو جس کے ذریعے ہم ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ سینڈ کریں۔ نام سے ظاہر ہے گائیڈڈ، گائیڈڈ کا مطلب کوئی بھی تار ہو، کوئی واسطہ ہو جس کو ہم دیکھ سکیں، تو اٹ از کالڈ گائیڈڈ میڈیا، جس میں ہم تین کا ذکر کرتے ہیں، ایک ٹوسٹڈ پیئر کیبل کہلاتی ہے، ایک کویکسیل کیبل کہلاتی ہے، ایک آپٹیکل فائبر کہلاتی ہے۔ جبکہ ان گائیڈڈ میڈیا ایسا میڈیا ہے جس میں فزیکل کوئی پاتھ موجود نہ ہو، کوئی فزیکل چیز موجود نہ ہو، مطلب ہوا کے ذریعے آپ نے ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ویوز کے ذریعے۔ تو اس میں بھی تین قسم کی بڑی اہم چیزیں ہیں، ایک ریڈیو ویوز کہلاتا ہے، ایک مائکرو ویو کہلاتا ہے، ایک انفرا ریڈ کہلاتا ہے۔ تو یہ ٹرانسمیشن میڈیا کی ٹائپس ہیں، مین کیٹیگریز دو ہیں، پھر ان دو کے نیچے تین اور ہیں۔ تو ایک ایک کو ڈسکس کرتے ہیں، چلیں آئیے۔ پہلا ہم پڑھتے ہیں جی گائیڈڈ میڈیا۔ ابھی میں نے بتایا جی گائیڈڈ میڈیا ایسا میڈیا ٹائپ ہے جس میں آپ نے کوئی وائر کے ذریعے، کوئی تار کے ذریعے آپ نے ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنا ہے۔ اٹ از آلسو کالڈ باؤنڈیڈ میڈیا، باؤنڈیڈ ٹرانسمیشن بھی اسے کہتے ہیں۔ باؤنڈیڈ کا مطلب ہے جہاں تار جائے گی ڈیٹا ظاہر بات ہے ادھر ہی جائے گا۔ اگر تار کو آپ نے سامنے موو کرنا ہے تو ادھر ڈیٹا چلا جائے گا، اگر آپ نے دوسری سائٹ پہ کرنا ہے تو دوسری سائٹ پہ ڈیٹا چلا جائے گا، ٹرانسمٹ ہو جائے گا۔ تو اسے کہتے ہیں باؤنڈیڈ میڈیا۔ باؤنڈیڈ کا مطلب یہی ہے کہ بھئی جہاں تار جائے گی، جہاں وائر جائے گی وہیں ڈیٹا ٹرانسمٹ ہوگا۔ تو signals being transmitted are directed and confined in a narrow pathway، جہاں نیرو پاتھ وے ہوگا، جہاں پاتھ ہوگا ڈیٹا ادھر ہی ٹرانسمٹ ہوگا۔ اٹ از کالڈ گائیڈڈ میڈیا۔ اسے فزیکل لنکس کے ذریعے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹا ٹرانسمٹ ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ تو گائیڈڈ میڈیا کے فیچرز کون کون سے ہیں؟ تو ظاہر ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس گائیڈڈ میڈیا جہاں بھی آ جائے گا وہ ہائی سپیڈ ہوگا، سیکیور ہوگا، اور یاد رکھنا کمپیریٹیولی شارٹر ڈسٹینس کے لیے یوز ہوتا ہے گائیڈڈ میڈیا، یعنی کہ تار آپ کتنی لمبی بھیج سکتے ہیں، تار کے ذریعے کوئی وائر کے ذریعے ڈیٹا میلوں دور تک تو نہیں بھیج سکتے نا۔ تو ظاہر بات ہے ایک شارٹر ڈسٹینس اگر آپ نے میڈیا ٹرانسمیشن کرنی ہے، ڈیٹا ٹرانسمیشن کرنا ہے تھوڑی دور کے لیے، تو ادھر ہم یہ گائیڈڈ میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ اور سیکیور اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بھائی جہاں وائر جائے گی وہیں ڈیٹا جائے گا، ٹھیک ہے، جب تک تار ٹوٹتی نہیں ہے، وائر ڈیمیج نہیں ہوتی، ڈیٹا سیکیور رہے گا آپ کا۔ اور ظاہر بات ہے ہائی سپیڈ بھی ہے، سپیڈی ہوگا یہ ڈیٹا۔ تو یہ گائیڈڈ میڈیا کے کچھ فیچرز ہیں۔
اب گائیڈڈ میڈیا کے مین ابھی آپ کو چارٹ کے ذریعے دیکھا تھا کہ مین 3 کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں. سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں جی ٹوسٹڈ پیئر کیبل. گائیڈڈ میڈیا کا پہلا ہے جی ٹوسٹڈ پیئر کیبل. ایسی کیبل جو ٹوسٹڈ پیئر کیبل کہلاتی ہے. ایسی کیبل جس میں جو ٹوسٹ ہو. ابھی آپ شکل بھی دیکھیں گے, اس کے ذریعے آپ کو پتہ لگ جائے گا. پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. یہ اکثر جو ہے نا کنسسٹ آف 2 سیپریٹلی, 2 مختلف تاروں پر مشتمل ہوتی ہے اور انسولیٹڈ ہوتی ہے. کنڈکٹر وائر اس میں ہوتی ہے لیکن اوپر پلاسٹک چڑھا ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. سیورل پیئرز ہوتے ہیں اس میں, 2 کے پیئرز ہوتے ہیں لیکن بہت سے ہوتے ہیں. تو بنڈلڈ ہوتے ہیں اور دے آر دا موسٹ وائڈلی یوز ان ٹرانسمیٹنگ میڈیا. ٹوسٹڈ پیئر از 2 ٹائپس. اس کے 2 ٹائپس ہیں لیکن اس کی ہم پہلے دیکھتے ہیں 2 ٹائپس کی شکلیں کون کون سی ہیں, کون کون سے 2 ٹائپس ہیں ٹوسٹڈ پیئر کیبل کے. تو ٹوسٹڈ پیئر کیبل کے جو ٹائپس ہیں وہ یہ ہیں. اچھا, ایک کہلاتی ہے جی انشیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل. انشیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل جیسا کہ آپ کو نام سے معلوم ہو رہا ہے, یہ ایسی ٹوسٹڈ پیئر کیبل ہے جس میں شیلڈ نہیں چڑھی ہوتی. اس پہ آؤٹر شیلڈ ہوتی ہے, ایک پلاسٹک کی شیلڈ ہوتی ہے, وہ اس پہ موجود نہیں ہوتی. تو دس ٹائپ آف کیبل ہیز the ability to block interference and does not depend on فزیکل شیلڈ, یعنی کہ اس میں فزیکل شیلڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ وہاں استعمال کی جا سکتی ہے جہاں شارٹ ڈسٹینس کمیونیکیشن کرنی ہو اور جہاں ہمیں پتا ہو کہ بھئی یہاں شور شرابہ نہیں ہوگا, یہاں ہمارا ڈیٹا آسانی سے ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو یہ اکثر جو ہے ٹیلی فون اپلیکیشن میں, ٹیلیفونک یوز میں اکثر یوز ہوتی ہے انشیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل. تو یہ دیکھیں, یہ آپ کے سامنے شکل بتائی گئی ہے انشیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل کی. یہ دیکھیں 2 کے پیئرز ہیں, 2 تارے یہ ہیں, 2 یہ ہیں, 2 یہ ہیں, 2 یہ ہیں. ٹھیک ہے, تو 2 تاروں. اچھا, یہ 2 تارے جو ہیں ایک ٹرانسمیشنز کی ہوں گی, 2 تارے جو ہیں اس میں ٹرانسمیشنز کی ہیں اور 2 وائر جو ہیں وہ ریسیونگ کی ہیں. تو ٹرانسمیشن ریسیور کی الگ الگ تاریں یوز ہوتی ہیں. سمجھ آ گئی تھی. انشیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل وہاں یوز ہوتی ہے جہاں ڈپینڈ کرے گا یہاں کہ جہاں ہمیں آؤٹر جو انٹرفیرنس جو ہے, آؤٹر جو انٹرفیرنس کہلاتی ہے یا آؤٹر جو شور شرابہ ہوتا ہے یا کوئی بھی قسم کی کسی بھی قسم کی کوئی تار میں مداخلت کہہ سکتے ہیں آپ, وہ ہمیں یقین ہو کہ وہ موجود نہیں ہوگی, تو وہاں ہم انشیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل یوز کرتے ہیں. اس کے ایڈوانٹیجز یہی ہوں گے. ظاہر بات ہے کہ ایک لیس ایکسپینسو ہے, سب سے سستی تار ہوگی, ظاہر بات ہے سستی ہے اور ایزی ٹو انسٹال ہے کیونکہ سمپل تار ہے, بہت ہی آسان ہے اس کو انسٹال کرنا, اس کو لگانا بڑا آسان ہے. اور اس کی جو کیپیسٹی ہے, اسپیڈ ہے, وہ بھی بڑی ہائی ہے کیونکہ شارٹ ڈسٹینس کے لیے ہے اور شارٹ ڈسٹینس کے لیے ہوگی تو اس کی جو ٹرانسمیشن ریٹ ہے وہ بھی تیز ہوگا اور انسٹال کرنا بھی آسان ہے. یہ اس کے ایڈوانٹیجز ہو گئے. جبکہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز, نقصانات یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ایکسٹرنل انٹرفیرنس کی مداخلت کہیں نہ کہیں سے ہو جائے کیونکہ آؤٹر جیکٹ تو ہے نہیں, اس میں انشیلڈڈ ہے, تو کسی وجہ سے بھی سسپیکٹیبل ہے کہ یعنی کہ ایکسٹرنل انٹرفیرنس جو ہو سکتی ہے اس تار میں وہ خدا نخواستہ اس میں موجود ہو, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹرنل انٹرفیرنس جو باہر کی مداخلت ہے وہ اس تار میں کہیں نہ کہیں سے موجود ہو سکتی ہے. موجود تو لفظ تو نہیں ہونا چاہیے یہاں, مطلب بیرونی مداخلت کہیں نہ کہیں سے آ سکتی ہے, آپ جتنا بھی اس میں کوشش کر لیں کیونکہ انشیلڈڈ ہے. اچھا, دوسرا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں لوور کیپیسٹی ایرر پرفارمنس از کمپیریزن ٹو دا ایس ٹی پی. ایس ٹی پی کے مقابلے میں اس کی پرفارمنس ظاہر بات ہے لو ہوگی اور لوور کیپیسٹی بھی ہے. جو ایس ٹی پی ہم آگے پڑھیں گے, اس کا اگلا جو آ رہا ہے وہ ایس ٹی پی ہے یعنی کہ شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر. تو شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کے مقابلے میں اس کی جو پرفارمنس ہے وہ تو ظاہر بات ہے وہ کو لو ہے. اور تیسری اس کا جو نقصان وہ یہی ہے کہ وہ ہم اس کو شارٹر ڈسٹینس کے لیے یوز کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں اٹینویشن ہوتی ہے. اٹینویشن کا مطلب مداخلت ہے, یعنی کہ تار میں کوئی بیرونی مداخلت آ جائے, کوئی شور شرابہ آ جائے
اچانک سگنل کو ڈسٹرب ہو جائے، سگنل خراب ہو جائے، اسے کہتے ہیں اٹینویشن. تو اٹینویشن کی وجہ سے اس کو ہم شارٹ ڈسٹینس کے لیے یوز کرتے ہیں. اب آتے ہیں شیلڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل. تو اس کے مقابلے میں ہم شیلڈ ٹوسٹڈ پیئر ہے، بالکل وہی تار ہے، بالکل یہی تار ہے، لیکن اس میں آؤٹر جیکٹ، آؤٹر شیلڈ موجود ہوتی ہے. یہ دیکھیں، جیکٹ ٹو بلاک ایکسٹرنل انٹرفیئرنس. کیوں چڑھاتے ہیں؟ کیوں ہم آؤٹر جیکٹ، اسپیشل جیکٹ ہم اس میں لگاتے ہیں؟ کیونکہ ایکسٹرنل انٹرفیئرنس کو ہم نے روکنا ہے. ٹھیک ہے، تو اٹ از یوز فار فاسٹ ڈیٹا ٹرانسمیشن ریٹ. تو ظاہر بات ہے جب ہم اس کے اوپر آؤٹر جیکٹ چڑھا دیں گے تو ظاہر بات ہے اس میں ٹرانسمیشن ریٹ جو ہے ڈیٹا کا وہ فاسٹ ہو جائے گا، اور ٹیلی فون لائن میں بھی اس کو آسانی سے یوز کر سکتے ہیں. ویسے ٹیلی فون لائن میں آپ یو ٹی پی اور ایس ٹی پی دونوں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایس ٹی پی ہم وہاں کریں گے جہاں ہمیں پتا ہو کہ بھئی یہاں انٹرفیئرنس ہو سکتی ہے، یہاں مداخلت ہو سکتی ہے، شور شرابہ تار میں داخل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی آپ شکل دیکھ رہے ہیں، اس کی فگر دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں، یہ آؤٹر جیکٹ چڑھائی گئی ہے، یہ جو اس میں موجود نہیں ہے جبکہ اس تار میں یہ موجود ہے. ٹھیک ہے، نظر آ رہی ہے. تو اٹ از کالڈ شیلڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل. اب آتے ہیں اس کے ایڈوانٹیجز کیا کیا ہیں. جی شیلڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل کے ظاہر بات ہے اس کی پرفارمنس جو ہے وہ بیٹر ہے یو ٹی پی کے مقابلے میں، یعنی کہ ان شیلڈ ٹوسٹڈ پیئر کے مقابلے میں اس کی ظاہر بات ہے اس کی پرفارمنس اچھی ہوگی، اور اس کا جو ڈیٹا ریٹ ہے وہ بھی ہائر ہوگا. اچھا، اس میں کراس ٹاک جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہو سکتی ہے. کراس ٹاک وہی بیرونی مداخلت. کیوں؟ کیونکہ آؤٹر جیکٹ چڑھی ہوئی ہے، اس میں آؤٹر جیکٹ لگائی ہوئی ہے. کراس ٹاک کا مطلب اٹینویشن ہی ہے، تو اس میں کراس ٹاک کا ہونا کم ہی ہے، کم ہی مداخلت ہو سکتی ہے، ایلیمینیٹ کر سکتا ہے کیونکہ شیلڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل ہے. اور کمپیریٹیولی یو ٹی پی کے مقابلے میں یہ فاسٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں جی اس کے ڈس ایڈوانٹیجز، یعنی کہ نقصان کیا کیا ہیں اس کے. سب سے پہلا نقصان تو یہی ہوگا جی اس کا انسٹالیشن ذرا مشکل ہے. انسٹالیشن یو ٹی پی کے مقابلے میں اس کا لگانا ذرا سا مشکل بن جاتا ہے کمپیریٹیولی، اور ایکسپینسو ہے. ظاہر بات ہے یو ٹی پی سے ذرا سی مہنگی ہوگی، ذرا سی ایکسپینسو ہوگی، اور ذرا سی بلکی بھی ہوگی، ذرا بھاری بھی ہوگی، بلکی ہے یہ. تو یہ اس کے نقصانات ہو گئے. اب آتے ہیں جی ایک اور تار استعمال کرتے ہیں، ہوتی ہے کویکسل کیبل. یہ دوسری کیبل ہے جو گائیڈڈ میڈیا میں یوز ہوتی ہے، کویکسل کیبل. کویکسل کیبل اکثر آپ نے کیبل ٹیلی ویژن دیکھا ہوگا، اس میں جو بلیک تار نظر آتی ہے آپ کو وہ اکثر کویکسل کیبل ہی کہلاتی ہے. تو کویکسل کیبل میں 2 پیرالل کنڈکٹرز ہوتے ہیں جو سیپریٹ ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پروٹیکشن کے لیے اس میں وہی اوپر کور چڑھایا جاتا ہے. اور اس کے 2 موڈز ہوتے ہیں. یاد رکھنا کویکسل کیبل ہیز 2 موڈز. اس کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے بیس بینڈ اور دوسری ہوتی ہے براڈ بینڈ. دیکھیں نظر آ رہی ہے آپ کو بیس بینڈ موڈ اور براڈ بینڈ موڈ. بیس بینڈ موڈ ڈیڈیکیٹڈ کیبل بینڈ وڈتھ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، جبکہ براڈ بینڈ جو ہے وہ کیبل بینڈ وڈتھ از اسپلٹ انٹو سیپریٹ رینجز. جبکہ براڈ بینڈ موڈ جو ہے وہ اس کے سگنل جو ہیں وہ مختلف حصوں میں ہم بانٹ دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں، الگ الگ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اسپلٹ کر دیتے ہیں. تو یہ دونوں میں فرق ہے، بیس بینڈ میں اور براڈ بینڈ میں. تو اکثر کویکسل کیبل آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر ٹی وی کیبل ٹی وی میں یوز ہوتا ہے اور ٹیلی ویژن نیٹ ورکس میں یوز ہوتا ہے. اکثر کیبل جو ہے وہ یہیں اکثر یہ یوز ہو رہی ہوتی ہے کویکسل کیبل. یہ اس کی شکل ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں کویکسل کیبل ہے، یہ آؤٹر جیکٹ ہے. یہ دیکھیں اس کی وجہ سے ہم اس کو کویکسل کیبل کہتے ہیں. یہ کاپر میش کا مطلب جالی کی طرح ایک اس میں میش چڑھایا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے سگنل ٹرانسمٹ ہوتا ہے. یہ دیکھیں اندر کنڈکٹر آپ کو نظر آ رہا ہے کاپر، یہاں سے سگنل آ رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے. یہ اوپر انسولیشن ہے یعنی کہ پلاسٹک ہے، اس کے اوپر ایک اور کاپر میش ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی انٹرفیئرنس کو روکنے کے لیے. پھر اس کے اوپر ایک اور آؤٹر انسولیشن ہے، یعنی کہ اس میں 2 انسولیشن چڑھی ہیں، ایک آؤٹر اور ایک انر، اور اس کے بیچ میں یہ کاپر میش ہے. یہ کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ کہ آؤٹر انٹرفیئرنس اس میں نہ ہو، بیرونی مداخلت اس تار میں نہ ہو. اسی وجہ سے اس میں
زیادہ مہنگی بھی تار ہوگی، ظاہر بات ہے اس میں ٹرانسمیشن ریٹ بھی اچھا ہوگا، اور اس جگہ سے ڈیٹا ٹرانسمٹ ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ جو آپ کو کنڈکٹر نظر آ رہا ہے یہ کاپر کا کنڈکٹر ہوتا ہے، کاپر ہے، کاپر وائر ہے، تو یہاں سے ڈیٹا ٹرانسمٹ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہے جی کویکسل کیبل. اب اس میں ذرا دیکھتے ہیں اس کی ایڈوانٹیجز کون کون سے ہیں. تو ظاہر بات ہے پہلا ایڈوانٹیج ہائر بینڈ وڈتھ ہے، اس کی بینڈ وڈتھ اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھی سگنل جائے گا، بہترین سگنل جائے گا کیونکہ اس میں میش چلایا ہوا ہے آپ نے. اور بیٹر نوائز امیونٹی، اس میں نوائز کی بہت کم مقدار پائی جاتی ہے، وہی بیرونی مداخلت، شور شرابہ اس میں امیونٹی جسے کہتے ہیں وہ بہت ہی کم موجود ہوگا، کم داخل ہوگا. اور ایزی ٹو انسٹال ہے، آپ آسانی سے اس کو انسٹال بھی کر سکتے ہیں اور ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں، تار کی لینتھ کو بڑھا سکتے ہیں. اور ان ایکسپینسو ہے، اتنی مہنگی نہیں ہے، سستی ہی ہے، اتنی زیادہ مہنگی نہیں. یہ اس کے ایڈوانٹیجز ہیں، 3-4 ایڈوانٹیجز ہیں. اس کے ڈس ایڈوانٹیج تو ایک ہی ہے. کیا ڈس ایڈوانٹیج؟ یہی ہے کہ اگر کیبل فیل ہو جائے، اگر کیبل ڈسٹرب ہو جائے، اگر کیبل ٹوٹ جائے، کیبل میں ڈیمیج آ جائے تو ظاہر بات ہے پھر تو سگنل نہیں جائے گا نا، پھر تو سنگل کیبل جو ہے آپ کی وہی مسئلہ آ جائے گا. کیبل ہی ٹوٹ گئی ہے تو پھر سگنل ایک جگہ سے دوسری جگہ کس طرح جائے گا، ڈسٹرب ہو جائے گا سگنل. تو یہ ہی اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے. اب آتے ہیں ایک تیسری کیبل جسے کہتے ہیں آپٹیکل فائبر کیبل، یعنی کہ فائبر آپٹک بھی اسے کہتے ہیں، آپٹیکل فائبر بھی کہتے ہیں، آگے پیچھے نام ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اٹ از کالڈ آپٹیکل فائبر کیبل. یہ واحد کیبل ہے جس میں ڈیٹا ٹرانسمٹ ہوتا ہے ان دا فارم آف لائٹ. صحیح ہے، بجلی یعنی کہ روشنی کی شکل میں ڈیٹا ٹرانسمٹ ہوگا، روشنی کی شکل میں، لائٹ کی شکل میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں وولٹیج کرنٹ پاس نہیں ہوگا، اس میں جو پاس ہوگا ان دا فارم آف لائٹ ڈیٹا جائے گا، لائٹنگ کی صورت میں جائے گا. یہ بنا ہوا کس طرح ہوتا ہے جی؟ یہ بنا ہوا ہوتا ہے گلاس سے اور پلاسٹک کے ذریعے. ابھی ہم اس کی فگر دیکھتے ہیں. اکثر گلاس یعنی کہ شیشے، اکثر نرم شیشہ ہوتا ہے اور پلاسٹک سے بنا ہوتا ہے، اور دس کیور از سراؤنڈیڈ بائی دا لیس ڈینس گلاس. اس کے اوپر جو ڈینس گلاس چڑھا ہوتا ہے اور پلاسٹک بھی چڑھا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کلیڈنگ. اٹ از آلسو کال کلیڈنگ. اوپر جو چڑھا ہوتا ہے ابھی آپ فگر دیکھیں گے. اور اکثر یہ یہاں یوز ہوتا ہے جہاں آپ نے لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا ٹرانسمیشن کرنی ہو، بہت بڑی مقدار میں ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا ہو، تو وہاں فائبر آپٹک کیبل کا ہم استعمال کرتے ہیں. یہ دیکھیں فائبر آپٹک کیبل آپ کے سامنے آ گئی ہے. یہ فائبر آپٹک ہے. یہ دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ گلاسز کی شکل میں، یہ شیشے کی طرح ایک تارے ہیں، اس کے اندر تارے موجود نظر آ رہی ہوں گی آپ کو، ہلکی ہلکی کنڈکٹرز. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں ایک فائبر ہے، یہ دوسرا، ہر ایک تار میں مختلف ڈیٹا ٹرانسمٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک فائبر ہے، یہ دوسرا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ دیکھیں کتنا ہے. اور اس پوری کیبل میں تھاؤزنڈز آف ملینز آف ڈیٹا ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں. بہت بڑی مقدار میں اس کیبل میں ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے، یاد رکھنا. اچھا، اور یہ جو اس کو پلاسٹک جو ہم کہتے ہیں یا گلاس کی شکل میں کہتے ہیں، یہ جو آپ کو گلاس نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں شیشے کی طرح پلاسٹک آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اٹ از آلسو کالڈ کلیڈنگ. اسے کلیڈنگ کہتے ہیں. صحیح ہے جی. تو یہ فائبر آپٹک کا کمال ہے کہ اس میں بہت بڑی مقدار میں ڈیٹا ان دا فارم آف لائٹ، یاد رکھنا لائٹ کی شکل میں ڈیٹا ٹرانسمٹ ہوگا. اس کے ایڈوانٹیجز کون کون سے ہیں جی؟ کیا کیا فائدے ہیں؟ تو پہلا ایڈوانٹیج ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ بھئی اس میں کیپیسٹی یعنی کہ اس کی بینڈ وڈتھ اور کیپیسٹی بڑی اچھی ہوگی، انکریز ہوگی، ڈیٹا بڑی آسانی سے اور بڑی اچھی بینڈ وڈتھ کی شکل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گا. اور یہ لائٹ ویٹ ہے، اتنا بھاری تار نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ہلکی تار ہوتی ہے، آپ نے ابھی دیکھا، لیکن لگ تو رہا تھا بہت تاریں، لیکن اس میں کیونکہ پلاسٹک ہوتا ہے اور گلاس کی شکل میں ہلکے ہلکے تھریڈز ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ لائٹ ویٹ ہے. اس میں لیس سگنل اٹینویشن ہوتی ہے. سگنل اٹینویشن بتایا تھا ابھی کہ سگنل کی جو بیرونی مداخلت ہے وہ بہت کم رہ جاتی ہے، یعنی کہ بیرونی اٹینویشن، بیرونی مداخلت اس تار میں نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے جی. اور الیکٹرو میگنیٹک انٹرفیئرنس بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. امیونٹی ٹو الیکٹرو میگنیٹک انٹرفیئرنس.
یہی مطلب ہے الیکٹرو میگنیٹک انٹرفیئرنس بیرونی مداخلت اس میں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. یاد رکھنا جی الیکٹرو میگنیٹک انٹرفیئرنس اسی کو کہتے ہیں جو تار میں جو بیرونی مداخلت کہیں سے ہو جاتی ہے, شور شرابہ آ جائے, شور آ جائے, ٹھیک ہے, اس میں تار میں کچھ باہر سے کچھ کوئی بھی نوائز شامل ہو جائے, اٹ از کالڈ الیکٹرو میگنیٹک انٹرفیئرنس. چوتھا یعنی کہ پانچواں اس کا ایڈوانٹیج یہی ہے کہ اس میں ریزسٹنس ٹو کراسیو میٹیریلز, یعنی کہ جو بیرونی مداخلت ہے میٹیریل جو کریسو ہے, باہر سے جو سگنلز داخل ہو جاتا ہے وہ اس تار میں ریزسٹنس پیدا کرتا ہے یہ تار, کیونکہ اس تار میں ڈیٹا ان دا فارم آف لائٹ ٹرانسمیشن ہوگی, یعنی کہ سگنل جائے گا ان دا فارم آف لائٹ, ٹھیک ہے, روشنی کی شکل میں ڈیٹا جائے گا ایک جگہ سے دوسری جگہ. یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس میں بیرونی مداخلت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. یہ تو ہو گئے اس کے ایڈوانٹیجز. اب ذرا دیکھ لیں اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا کیا ہیں. تو پہلا نقصان تو اس میں یہی ہے جی اس کا انسٹالیشن اور مینٹیننس ذرا مشکل ہوتی ہے, عام بندہ نہیں کر سکتا, ایکسپرٹس لوگ ہی اس میں انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کے مینٹین کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اکثر بڑے بڑے اداروں میں پی ٹی سیل کا دفتر ہو گیا, بڑے بڑے ٹیلی فون ادارے ہو گئے, بڑے بڑے جو ڈیٹا کمیونیکیشن کے آفیسز ہو گئے, وہاں اکثر اس کیبل کو یوز کرتے ہیں اور ایکسپرٹ بندے موجود ہوتے ہیں جو اس کا مینٹین کریں گے اور اس کو انسٹال کریں گے. اور یہ ہائی کاسٹ ہے, یہ سستی تار نہیں ہے, اچھی خاصی مہنگی تار ہے, تو کاسٹ بھی اس کی ہائی ہے. اور فریجائل ہے, فریجائل تار ہے یہ, اس میں یہ تیسرا اس کا نقصان ہے. اور آخری نقصان اس کا یہی ہے کہ یہ یونی ڈائریکشنل ہے, ملٹی ڈائریکشنل نہیں ہے, یعنی کہ اس میں ایک جگہ سے سگنل دوسری جگہ صرف جا سکتا ہے. اگر آپ نے دوسری جگہ سے سگنل لانا ہے تو وہاں الگ فائبر آپٹک کیبل استعمال کریں گے, ٹھیک ہے جی. یہ بھی اس کا ایک نقصان ہے کہ یہ یونی ڈائریکشنل ہے. وی نیڈ اندر فائبر اف وی نیڈ ٹو بایو ڈائریکشنل کمیونیکیشن. اگر آپ نے دوسری جگہ سے ڈیٹا ٹرانسمیشن کرنا ہے تو اس کے لیے فائبر آپٹک دوسری کیبل لگانی پڑے گی. تو یہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہو گئے. اب آتے ہیں جی ان گائیڈڈ میڈیا کی طرف. ابھی ہم نے پڑھا 3 بنیادی گائیڈڈ میڈیا, اب آتے ہیں جی ان گائیڈڈ میڈیا. ان گائیڈڈ میڈیا نام سے جس طرح ظاہر ہے ایسا میڈیا ٹائپ جس میں کوئی فزیکل تار موجود نہ ہو, ٹھیک ہے, بس ویوز کی شکل میں, ہوا کی شکل میں ہم ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجیں, اسے کہتے ہیں ان گائیڈڈ. اٹ از آلسو کالڈ ان باؤنڈیڈ میڈیا, اسے ان باؤنڈیڈ میڈیا بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں کیونکہ فزیکل میڈیا نہیں ہوتا, اٹ ہیز اے نو فزیکل میڈیم از ریکوائرڈ, اس وجہ سے اس میں از ریکوائرڈ فار دا ٹرانسمیشن آف الیکٹرو میگنیٹک سگنل کی شکل میں ڈیٹا ٹرانسمٹ ہوتا ہے, یعنی کہ ویوز کی شکل میں ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمیشن ہوتا ہے اس میں. اب اس کے فیچرز کون کون سے ہیں جی ان گائیڈڈ میڈیا میں؟ تو ان گائیڈڈ میڈیا کے فیچرز یعنی کہ اس کی خصوصیات, اس کی کریکٹرسٹکس یہی ہے کہ اس کا سگنل تھرو دا ایئر, ہوا میں جائے گا, ہوا میں اس کا سگنل ٹریول کرے گا, ٹھیک ہے, براڈ کاسٹ ہوگا. براڈ کاسٹ کا مطلب پھیلے گا. اور بالکل ایک فیچر اس کا یہ ہے کہ یہ سیکیور نہیں ہے, اس کا سگنل سیکیورٹی وائز ذرا لیس ہوتا ہے, اتنی سیکیور نہیں ہوتا, کیونکہ ہوا میں جو سگنل پھیل جائے تو اس کو ہیک کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے, تو یہ لیس سیکیور ہے, ٹھیک ہے. اور تیسرا اس کا فیچر یہ ہے کہ یہ لارج ڈسٹینس کے لیے, اگر بہت دور آپ نے سگنل بھیجنا ہو, بہت دور آپ نے کوئی اپنا ڈیٹا ٹرانسمیشن کرنی ہو, تو وہاں ان گائیڈڈ میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. یہ اس کے فیچرز تھے. اب اس کے ایڈوانٹیجز دیکھ لیتے ہیں. پہلے تو دیکھتے ہیں اس کے ٹائپس کون کون سے ہیں. 3 ٹائپس ہیں اس کے میجر ان گائیڈڈ میڈیا کے, ٹھیک ہے. بنیادی طور پر جس طرح گائیڈڈ میڈیا کے 3 ٹائپس تھے, اسی طرح ان گائیڈڈ میڈیا کے بھی 3 ٹائپس ہیں. کون کون سے ہیں جی؟ پہلا ہے جی ریڈیو ویوز. پہلا سگنل, پہلا ویو ریڈیو ویو کہلاتا ہے. تو دیز آر دا ایزی ٹو جنریٹ. یہ ریڈیو ویوز آسان ہیں جنریٹ کرنا, ان کو پیدا کرنا, اس ویوز کو جنریٹ کرنا ذرا آسان ہے. اور کین پینیٹریٹ دا بلڈنگ کے اندر, دیواروں کے اندر یہ سگنل چلا جاتا ہے, یعنی کہ دیواروں کو چیر کر یہ سگنل نکل جاتا ہے. تو یہ اس سگنل کا ایک خاصیت ہے کہ دیواروں کو پینیٹریٹ کر لے گا, پھاڑ دے گا. مطلب پھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ سگنل دیواروں سے پار ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے جی.
تو دا سینڈنگ اینڈ ریسیونگ اینٹینا، ہاں اس کا اینٹینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کیونکہ ریڈیو ویو چاروں طرف پھیل جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس ایک جگہ سے سگنل گیا تو سامنے جو بندہ بیٹھا ہے بس ادھر ہی سگنل جائے گا، نہیں، اس کا سگنل چاروں طرف پھیل جائے گا. اسی وجہ سے اینٹینا نیڈ ناٹ ٹو الائنڈ، اس کے اینٹینے کی کوئی الائن مطلب خاص ڈائریکشن میں ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ریڈیو ویو کی جو فریکوینسی ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے، یاد رکھنا 3 کلو گیگا ہرٹز سے لے کر 1 گیگا ہرٹز تک اس کا سگنل کام کرتا ہے. یاد رکھنا ریڈیو ویو سگنل 3 کلو ہرٹز سے لے کر 1 گیگا ہرٹز کی رینج میں ڈیٹا جو ہوگا وہ ریڈیو ویو کہلائے گا. اور اکثر اس میں اے ایم ٹرانسمیشن ہوتی ہے اور ایف ایم ٹرانسمیشن ہوتی ہے. اکثر آپ نے ریڈیو ٹرانسمیشن سنی ہوگی. اے ایم کا مطلب ایمپلیٹیوڈ ماڈولیشن، جبکہ ایف ایم کا مطلب ہوتا ہے فریکوینسی ماڈولیشن. ٹھیک ہے. ایک فیز ماڈولیشن بھی ہوتا ہے، پی ایم جسے کہتے ہیں فیز ماڈولیشن، لیکن یہ دو بڑے کامن ہیں، اے ایم اور ایف ایم. تو ریڈیو کی اکثر اے ایم ٹرانسمیشن اور ایف ایم ٹرانسمیشن جو ہے وہ اسی سگنل کے ذریعے، ریڈیو ویوز کے ذریعے ہوتی ہے. تو ریڈیو ٹرانسمیشن کہتے ہی اس وجہ سے ہیں ریڈیو ویوز کو کہ اکثر ریڈیو کی ٹرانسمیشن یہ ویوز کرتا ہے. اگر میں سگنل کو ریڈیو ویو کو شکل کی صورت میں دیکھوں، فگر کی صورت میں دیکھوں، یہ نظر آئے گا آپ کو. یہ اینٹینا ہے کہ یہ ٹرانسمیٹر کا ہے، یہ ریسیور کا ہے، اور یہ ریڈیو ویوز ہے. ویوز کی شکل میں دیکھیں، یہ سگنل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہوا میں پھیلتا ہے اور یہ سگنل جو ہے ریڈیو ویوز کہلاتا ہے. یعنی کہ ہوا میں سگنل تیرتا ہوا جا رہا ہے. یہ بھی انٹینا ہے، یہ بھی انٹینا ہے، یہ ٹرانسمیٹر کا انٹینا ہے، یہ ریسیور کا انٹینا ہے. ٹھیک ہے. اٹ از کالڈ ریڈیو ویو. یاد رکھنا جی، ریڈیو ویو عام طور پر 2 قسم کی ٹرانسمیشن کرتا ہے. ایک ہوتا ہے ٹیریسٹیریل اور ایک ہوتا ہے سیٹلائٹ ٹرانسمیشن. یاد رکھنا ٹیریسٹیریل نیٹ ورک وہ نیٹ ورک ہوتا ہے جس کا سگنل زمین کی سطح کے اوپر چلے. یاد رکھنا اسے کہتے ہیں ٹیریسٹیریل نیٹ ورک. ٹھیک ہے. ریڈیو ویو سگنل میں وہ سگنل جو آپ کی زمین جو نہیں ہے ہماری سطح زمین، اس کے پیرالل چلے، اس کے متوازی چلتا رہے، اسے کہتے ہیں ٹیریسٹیریل نیٹ ورک، ٹیریسٹیریل ٹرانسمیشن. اور دوسرا ٹرانسمیشن ہوتا ہے سیٹلائٹ ٹرانسمیشن. یہ تو نام سے ظاہر ہے، ایسی ٹرانسمیشن جس کا سگنل آپ سیٹلائٹ کو بھیجیں اور وہاں سے سگنل واپس زمین پر آ جائے. اٹ از کالڈ سیٹلائٹ ٹرانسمیشن. تو ریڈیو ویو 2 قسم کی ٹرانسمیشن کرتا ہے، ٹیریسٹیریل اور سیٹلائٹ. ٹھیک ہے. یہ ذہن میں رکھنی ہے آپ نے. اب آتے ہیں جی ذرا مائکرو ویو. مائکرو ویو اس سے ریڈیو ویو سے فریکوینسی میں ذرا زیادہ ہوتی ہے تو مائکرو ویو بن جاتی ہے. لیکن ایک بڑی اہم اس میں خاصیت یہ ہے کہ یہ جو مائکرو ویو ہے نا، یہ لائن آف سائٹ ٹرانسمیشن ہوتی ہے. یعنی کہ اس کا سگنل بالکل آنکھ کی سیدھ میں ٹریول کرے گا، سیدھا جائے گا، آگے پیچھے نہیں جائے گا، چاروں طرف نہیں پھیلے گا. مائکرو ویو ٹرانسمیشن لائن آف سائٹ ٹرانسمیشن ہوتی ہے. لائن آف سائٹ ابھی میں نے بتا دیا، جس میں سینڈنگ اور ریسیو اینٹینا جو ہے وہ پراپرلی الائنڈ ہوں، ایک دوسرے کے سامنے ہوں. ٹھیک ہے. الائنڈ ہوں تو مائکرو ویو ٹرانسمیشن لائن آف سائٹ ٹرانسمیشن ہے. جبکہ مائکرو ویو جو ہوتی ہے اس کا ڈسٹینس کور جو ہے نا، یعنی کہ پروپریشنل جو ہوتا ہے اینٹینا، ہائی آف اینٹینا، اس کے جو اینٹینے ہیں وہ بڑے ہائٹ پہ لگائے جاتے ہیں، بلڈنگ کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر، بڑی بڑی بلڈنگوں کے اوپر اس کے اینٹینے آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے. وہ مائکرو ویو اینٹینے ہوتے ہیں. بڑے بڑے اینٹینے آپ نے دیکھے ہوں گے جو ڈش کی شکل میں ہوتے ہیں، وہ اینٹینے آپ بڑی بڑی جگہوں پہ لگا سکتے ہیں. جبکہ اس کی فریکوینسی رینج کتنی ہے جی؟ دیکھیں، فریکوینسی رینج 1 گیگا ہرٹز سے لے کر 300 گیگا ہرٹز تک اس کی فریکوینسی ہے. یاد رکھنا. ابھی ہم اس کا فگر بھی آگے دیکھیں گے. کیونکہ ریڈیو ویو 3 کلو ہرٹز سے لے کر 1 گیگا ہرٹز تک تھی، جبکہ 1 گیگا ہرٹز آگے جو فریکوینسی ہے وہ 300 گیگا ہرٹز تک وہ مائکرو ویو فریکوینسی کہلاتی ہے. اچھا، تو دیز آر دا میجورٹی یوز. اکثر موبائل فون ٹرانسمیشن میں اور ٹیلی ویژن ٹرانسمیشن میں یہ مائکرو ویو یوز ہوتی ہے. یہ اس کا سگنل پیٹرن ہے. یہ غور سے دیکھیں آپ، یعنی کہ یہ ریڈیو ویو نظر آ رہی ہے آپ کو. یہ ذرا فریکوینسی اس کی کم ہے، فریکوینسی ذرا زیادہ ہو گئی، مائکرو ویو ہو گیا. فریکوینسی اور زیادہ ہو گئی، انفراریڈ آ گیا. ہم آگے انفراریڈ پڑھیں گے. فریکوینسی اور زیادہ ہو گئی تو ویزیبل لائٹ آ گئی، ایسی لائٹ جو ہم دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ جو روشنی ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ویزیبل ہے. اچھا،
اس سے ذرا فریکوینسی اور زیادہ ہو گئی تو الٹرا وائلٹ آ گیا، الٹرا وائلٹ فریکوینسی. اس سے فریکوینسی اور زیادہ ہو گئی تو ایکس رے آ گیا، جو ہم ایکس رے وغیرہ نکالتے ہیں، ایکس رے ویوز. اس سے اگر آپ نے فریکوینسی اور زیادہ کرنی ہے تو گاما ریز کہلاتا ہے وہ. ٹھیک ہے، یہ اٹ از کال الیکٹرون، یہ ویوز کے اسپیکٹرم کہلاتا ہے. یہ اسپیکٹرم ہے الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا. دیکھیں جو فریکوینسی زیادہ ہو رہی ہے اس کے سگنلز کے نام بھی بدلتے جا رہے ہیں. سب سے کم فریکوینسی والے تھے ریڈیو ویو، اور سب سے زیادہ فریکوینسی والے کہلاتے ہیں گاما ریز. تو مائکرو ویو یہ دیکھیں ریڈیو ویو کے بعد آ رہا ہے، یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھتے ہیں جی دوسرا آئے گا انفراریڈ. آئیے دیکھتے ہیں انفراریڈ. انفراریڈ سگنل ظاہر بات ہے کیونکہ اس کی فریکوینسی ذرا ہائی ہے تو یہ شارٹ ڈسٹینس کے لیے یوز ہوگا. جو فریکوینسی زیادہ ہوتی رہے گی نا تو یاد رکھنا یہ سگنل جو ہے نا شارٹ ڈسٹینس کے لیے یوز ہونا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اتنا دور تک یہ سگنل جاتا نہیں ہے کیونکہ اس کی فریکوینسی ذرا ہائی ہوتی ہے. تو یاد رکھنا دے کین ناٹ پینیٹریٹ تھرو دا آبسٹیکلز، یعنی کہ کسی فزیکل چیز کو یہ پھاڑ کے آگے سگنل نہیں جاتا، پینیٹریٹ نہیں کرتا، دیوار کے پار یہ سگنل نہیں جائے گا. آمنے سامنے کوئی چیز پڑی ہو وہاں یہ سگنل کام کرے گا. اس کی بہترین مثال ٹی وی ریموٹ کنٹرول ہے، ماؤس ریموٹ کنٹرول، کی بورڈز وغیرہ، پرنٹر وغیرہ، آپ کے ایئر کنڈیشن کے ریموٹ کنٹرول، فریج کے ریموٹ کنٹرول جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ والے ریموٹ کنٹرولز، ٹی وی ریموٹ کنٹرولز، یہ انفراریڈ سگنلز اس میں موجود ہوتے ہیں. انفراریڈ کی جو فریکوینسی رینج ہے وہ یہ ہے آپ کے سامنے، 300 گیگا ہرٹز سے لے کر 400 ٹیرا ہرٹز تک. ٹیرا ہرٹز، ٹی کا مطلب ٹیرا ہرٹز. ایک ہوتا ہے میگا ہرٹز، پہلے ہوتا ہے کلو ہرٹز، پھر میگا ہرٹز، پھر گیگا ہرٹز، یہ گیگا ہرٹز ہے، اور یہ ٹیرا ہرٹز، یہ آخری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سگنل انفراریڈ سگنل کہلاتا ہے. اب اس کو ذرا میں آپ کو یہ اسپیکٹرم دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ ریڈیو ویو ہے، یہ مائکرو ویو ہے، یہ انفراریڈ ہے. یہ دیکھیں سگنل ذرا زیادہ ہو گیا انفراریڈ. اور یہ ویزیبل لائٹ ہے، ابھی آپ نے پچھلا اسپیکٹرم بھی دیکھا ہے، یہ ویزیبل لائٹ ہے، یعنی کہ ان سگنلوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اس سے فریکوینسی ذرا زیادہ ہو جائے تو الٹرا وائلٹ، پھر ایکس رے، پھر گاما رے. ٹھیک ہے، اٹ از کالڈ. اب یہ دیکھیں جو سگنل کی فریکوینسی زیادہ ہوتی جا رہی ہے ہم اس ٹرانسمیشن کو شارٹنس ڈسٹینس کے لیے یوز کریں گے. گاما ریز، ایکس ریز، یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے شارٹ ڈسٹینس کے لیے سگنل ہوتے ہیں. اپنے اکثر ایکس رے نکالا ہوگا ہاسپٹلز میں، تو اگر ہم ایکس رے کے قریب نہیں کھڑے ہوں گے تو ہمارے ویوز پینیٹریٹ ہی نہیں ہوں گے، اندر جائیں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اور جو فریکوینسی کم ہوتی ہے یہ سگنل بہت دور تک جاتے ہیں. یاد رکھنا فریکوینسی کم ہو سگنل بہت دور تک جائے گا، فریکوینسی بہت زیادہ ہو تو سگنل بہت کم فاصلے تک جائے گا. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ ہمارا ٹاپک تھا آج جی ٹیلی کمیونیکیشن میں. آپ نے پڑھا آج ٹرانسمیشن کے مختلف ٹائپس آف ٹرانسمیشن میڈیا کسے کہتے ہیں، اس کے ٹائپس کتنے ہیں. تو اکثر آپ نے سن لیا ہے اور آپ نے، مجھے یقین ہے کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھ بھی لیا ہوگا. میں نے بڑے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھایا ہے. تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور دعا میں ضرور یاد رکھیے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم.